سردیوں میں اگر آپ نے یہ گڑ کی روٹی کھا لی، یقین کریں آپ کو سردی نہیں لگے گی. صبح کے ٹائم اگر اس طرح کا ناشتہ بنائیں گے تو سارا دن آپ کو سردی نہیں لگے گی، کیونکہ پنجاب میں بہت سردی ہے. کراچی میں تو کم ہے لیکن پنجاب میں بہت سردی ہے، اور ساتھ میں ملائی ہو جائے، واہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے تمام دیکھنے والوں کے؟ سب اپنے گھر میں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین. آج ہم گڑ والی روٹی بنا رہے ہیں، جس کے لیے میں نے 100 گرام جو ہے وہ چکی کا آٹا، لال چکی کا آٹا جو ہے وہ لیا ہے، اور 150 گرام میں نے مکئی کا آٹا لیا ہے، ½ ٹی اسپون سبز الائچی کا پاؤڈر. اور ہم نے شیرہ بنانا ہے. میں گڑ آپ کو بتا دوں کہ یہ پشاور کا گڑ ہوتا ہے، یہ گاڑھا سا ہوتا ہے، اس کا شیرہ بہت اچھا بنتا ہے اور مٹھاس بھی اس میں بہت ہوتی ہے. کوئی عام گڑ نہیں لیجیے گا، جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا گڑ میں بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا والا اور عجیب سا، مطلب مٹھاس بھی کم ہوتی ہے. تو یہ پشاور کا آپ نے گڑ لے کر اس کا تھوڑا سا پانی ڈال کے شیرہ بنا لیں اور چھان لیں، اور اس شیرے کو تھوڑا نارمل ہو جائے. ابھی تو یہ تھوڑا گرم تھا تو میں نے چمچ سے اس کو گھول رہی ہوں تاکہ وہ ہاتھ گرم نہ ہو جائے. تو اس کو ہم نے گھولنا ہے شیرے کے ساتھ. اور یہ گڑ میں نے لیا تھا 250 گرام، یعنی کہ 100 گرام آٹا اور 150 گرام مکئی کا آٹا، تو یہ ہو گیا 1 پاؤ. تو اسی طرح 1 پاؤ جو ہے وہ شیرہ. جتنا گڑ ہے، کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا آٹا اتنا گڑ. اچھا، اس کو آہستہ آہستہ کر کے گھون لیں، پورا شیرہ جائے گا. اگر تھوڑا پتلا ہو گیا، ویسے پتلا نہیں ہوگا لیکن اگر پتلا ہو جائے تو تھوڑا سا مکئی کا آٹا 1-2 ٹیبل اسپون جائے گا. اگر نہیں تو اگر تھک ہو گیا تو تھوڑا سا دوسرا پانی آپ 1-2 ٹیبل اسپون ڈال سکتے ہیں. تو اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر کے ہاتھوں سے اچھی طرح گھون لیں. یقین کریں کھاندے ساتھ ہی سویٹر لا کے وہ سٹی سی نیند چڑھ گئی. صحیح گل ہے. تھوڑا سا گھی لگا دیں تاکہ وہ ایک اسموتھنس اس میں آ جائے. بڑا پیارا سا گھن جائے گا. یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے. لیکن اس میں پکانا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، ویلا نہیں جاتا، پھٹتا ہی آٹا. احتیاط سے اس کو پکانا پڑتا ہے کیونکہ یہ روٹی ٹوٹتی بھی ہے. لیکن خیر تھوڑی سی محنت کر لیں گھر والوں کے لیے. لازمی بات ہے، سردی کا مہینہ ہے، سیزن چل رہا ہے سردی کا. دل چاہتا ہے بس اس طرح کی چیزیں بنائیں کہ سردی نہ لگے. لوگ پنجیریاں آتے ہیں، لڈو چڈو کھاتے نا دے السی دے یا کسی بھی قسم دے، تو وہ وجہ تو کہ سردی نہ لگے. تو یہ بھی چیز ایک بہترین ہے کہ جہدے وچ سردی نہیں لگے گی. اچھا، اس کو میں بیلنے لگی ہوں تھوڑا سا گھی لگا کے. کنارے ٹیڑھے میڑے ہوں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کیجیے، کیونکہ لازمی بات ہے مکئی کا اس میں آٹا ہے تو وہ خوبصورت شیپ تے آئے گی نہیں، لیکن کھان جو بڑا مزے دار ہوتا ہے. یہ دیکھیں جتنا آپ نے بیلنا ہے نا، بہت موٹی بھی نہیں بیلنی اور بہت پتلی بھی نہیں بیلنی، کیونکہ پتلی بیلیں گے کیونکہ اس میں شیرہ ہے نا. ابھی تو یہ روٹی جو ہے وہ تھوڑی ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے آرام سے اٹھائی جائے گی، تو یہ توے پہ آرام سے ڈالی بڑی آسان سی لگ رہی ہے. لیکن جب یہ اس کو گرمائش لگتی ہے نا، روٹی کو سیک لگتا ہے، تو شیرہ اس میں سے پھٹ جاتی ہے، گرم ہو جاتا ہے نا شیرہ، تو وہ کنارے بھی اس کے تھوڑے سے زیادہ ڈارک براؤن ہو جائیں گے. تو احتیاط سے بس ہم تھوڑا کنارے ٹوٹتے ہیں، بلکہ کئی مرے 2 ٹوٹے بھی ہو جاتے ہیں روٹی کے، کیونکہ شیرہ تھوڑا گرم ہو کے نا روٹی نرم پی جاتی ہے، توے تے پاندے سا نرم پی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے کہہ رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد تو ٹھنڈی ہوئے گی، تھوڑی دیر بعد ہوتی ہے کڑک ہوتی ہے. چلو جی، ایک تو تیار ہو گیا. اسی طرح 3 جو ہے وہ میں نے بنائی ہیں. اور یہ ملائی ہے، اس کے اوپر میں شکر ڈالی. شکر پی ہی نہیں رہی، مجھے ہاتھ نال پانی پی رہی ہے کیونکہ چمڑی دی ساری چھیلے ہوئی دی نا شاید چمڑی. اچھا، 250 گرام میں گڑ لیا سی. سب دستے آتے ہیں. اچھا بس گڑ دی روٹی بناؤ تسی تے تانوں سردی نہیں لگے گی تے ملائی دے نال کھاؤ. چاہ نال بھی تو زبردست رکھی کھاؤ، چاہ نہ کھاؤ، جدوں مرضی جہدے نال مرضی کھاؤ. میں توڑ کے بنا دساں، جنی توڑو انی ٹوٹدی ہے. کرسپی بہت سی ہے نا اس میں. ٹرائی کر کے مجھے ضرور دسنا تانوں ریسیپی کیسی لگی. اپنی دعا ضرور یاد رکھ لینا. کہ اللہ حافظ. ملائی دے نال کھاؤ، انجوائے کرو سردیاں نوں.